بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے ابتدائی دور میں چند صحابہ کرام مشرکین مکہ کے ظلم و ستم اور ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی اگرچہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، لیکن سلامتی اور وسعت قلبی خداوند توفیق کی طرف سے نصیب تھی، اس لیے مسلمانوں کو وہاں کچھ سکون محسوس ہوا۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے دوسری ہجرت اسی ملک حبشہ کو کی۔ اس جماعت میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ جب یہ لوگ بھی حبشہ پہنچ گئے تو مشرکین مکہ نے ایک نمائندہ وفد کثیر اور گراں قدر تحائف کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی خدمت میں بھیجا۔ وفد نے درجہ بدرجہ درباری علماء اور حکام کو ہدایہ اور تحائف پیش کر کے اپنا ہمنوا بنا لیا اور بادشاہ تک رسائی حاصل کر لی۔ پھر بادشاہ سے اپنا مقصد بائیں الفاظ عرض کیا۔ ہمارے شہر مکہ کے کچھ نوجوانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے جو باعث فتنہ و شر ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے یہاں آ گئے ہیں۔ ہم اپنے قوم کے ذمہ دار لوگوں کی یہ درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ رشوت کھائے ہوئے درباری علماء اور حکام نے اس بات کی تائید کی اور کہا کہ ان لوگوں کو ملک سے نکال دیجیے اور انہیں ان کی قوم کے حوالے کر دیجیے۔ لیکن نجاشی نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے ان مہاجرین کو بلا بھیجا۔ ان حضرات نے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ جب یہ حضرات بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ وہ کون سا دین ہے جو تم لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، جس کی وجہ سے تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ادیان سابقہ میں سے کوئی دین بھی اختیار نہیں کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کے سامنے ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرستی کرتے اور مردار کھاتے تھے، فواحش کا ارتکاب کرتے اور قطع رحمی کرتے، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ہم میں کے طاقتور کمزوروں اور ضعیفوں کا استحصال کرتے تھے۔ اسی اثناء میں اللہ نے ہم پر ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جس کی نجابت و شرافت، حق گوئی، امانت داری اور پاک دامنی کے ہم سب پہلے سے ہی معترف تھے۔ اللہ کے اس پیغمبر نے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور ہم سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے خود ساختہ بتوں کی عبادت ترک کر دیں۔ انہوں نے ہم کو سچ بولنے، امانتوں کو ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ان کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ ہم ہر طرح کی برائیوں اور فحاشیوں سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے اجتناب کریں۔ انہوں نے ہمیں خالص توحید کی دعوت دی اور روزہ، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ بادشاہ سلامت، ہم نے ان پیغمبر کی اور ان کے دین کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے۔ بس ہمارا جرم یہی اور صرف یہی ہے اور اسی وجہ سے ہماری قوم
ہماری دشمن ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں انتہائی سخت تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں کہ ہم اپنے آسمانی دین کو ترک کر کے پھر بت پرستی اور دین جہالت کو اختیار کر لیں۔ ان لوگوں کے ظلم و ستم اور ایذا رسانی سے تنگ آ کر ہم لوگ آپ کے ملک آ گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہ سکیں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بات ختم ہونے پر بادشاہ نجاشی نے کہا، کیا تمہارے پاس تمہارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا کچھ حصہ بھی ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ ابھی چند آیات ہی کی تلاوت کی تھی کہ بادشاہ رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اس نے کہا، باخدا یہ کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کلام ایک ہی نور کے پرتو ہیں۔ اس کے بعد اس نے اہل مکہ کے وفد سے کہا، تم لوگ چلے جاؤ، یہ حضرات یہیں رہیں گے، میں ان کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ اہل مکہ کے وفد نے ابھی ہمت نہیں ہاری اور دوسرے دن بادشاہ سے مل کر یہ شکایت کی کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی خوش عقیدہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں نامناسب رائے رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر ان مہاجرین صحابہ کرام کو بلوا بھیجا اور آنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ معلوم کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پوری صراحت کے ساتھ کہا، وہ اللہ کے بندے اور اس کی روح اور کلمت اللہ ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ عیسیٰ ابن مریم اس تعریف و توصیف سے اس تنکے بھر بھی زیادہ نہیں۔ اس نے مشرکین کے وفد کو اپنے دربار سے نکال دیا اور مسلمانوں کو ہر طرح امن و سکون سے رہنے کا اطمینان دلایا۔